بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور حلیمہ سعدیہ کی بکریاں۔ ہمیں رشک آتا ہے کہ بوڑھے آسمان پر، ہواؤں فضاؤں ملاقہ پر اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنگن پر اور نسل انسانی کے سب سے بڑے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دل فریب نظاروں، اداؤں، مسکراہٹوں، پہلا قدم، پہلا لفظ، چلنے دوڑتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے امامہ کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دامن پکڑتے، ان کے پیچھے دوڑتے، اپنی رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے، کھاتے پیتے، معصوم گفتگو اور کائنات کی سب سے پیاری مسکراہٹ کو انہوں نے بار بار دیکھا۔ اس زمانہ میں عرب میں دستور تھا کہ پیدائش کے بعد بچوں کو دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچوں کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خالص عربی سیکھ لیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دوسری عورتوں کے ہمراہ اپنی بستی سے بچے لینے کو روانہ ہوئیں۔ ان کا خچر بہت کمزور اور مریل سا تھا، ساتھ میں کمزور اور بوڑھی اونٹنی بھی تھی جو بہت آہستہ آہستہ چلتی، اور اس کی وجہ سے حضرت حلیمہ قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی۔ اسی وجہ سے وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئیں۔ قافلے کی عورتیں بار بار انہیں کوستیں کہ جلدی چلو، تمہاری وجہ سے دیر ہو رہی ہے۔ مکہ میں آ کر دائیوں نے مختلف بچے لے لیے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اس خیال سے نہ لیا کہ یتیم ہیں، ان کے گھر سے انہیں کیا معاوضہ ملے گا۔ یہاں تک کہ ہر دائی کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف حضرت حلیمہ رہ گئیں۔ جب حضرت حلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے یہ بات بڑی ناگوار ہے کہ میں بغیر بچوں کے جاؤں، دوسری عورتیں بھی مجھے طعنہ دیں گی، کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ شوہر نے اجازت دے دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبد المطلب کے گھر پہنچی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں بچے کے پاس لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ کر حضرت حلیمہ حیرت زدہ ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، جو ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر محبت سے ہاتھ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نور سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کو لے کر اپنے خچر پر سوار ہوئی تو ہمارا خچر اتنا تیز چلا کہ سارے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا، حالانکہ پہلے وہ سب سے پیچھے رہتا تھا۔ ساری عورتیں کہنے لگی، اے حلیمہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہی خچر ہے، با خدا اس کا معاملہ عجیب ہے۔ حضرت حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بستی پہنچی۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ شام کو جب ان کی بکریاں چر کر آئیں تو ان کے تھن بھرے ہوئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا، لیکن اس دن سارے برتن بھر گئے۔ سب نے جان لیا کہ سب برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ باقی لوگوں کی بکریاں بدستور کم دودھ دے رہی تھیں۔ 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی میں آئے، سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہوئے تو حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس آئیں۔ چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات دیکھ چکی تھیں، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اپنے پاس رکھنا چاہتی تھیں، لہٰذا وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو منا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے آئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو اپنے دودھ شریک بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے۔ پھر کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ حضرت حلیمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقصان کا ڈر ہوا، لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ وہ واقعات یہ ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دودھ شریک بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے گئے کہ 2 آدمی حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام سفید کپڑے پہنے آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لٹایا اور پیٹ چاک کیا اور کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور پیٹ پھر سے سی دیا۔
سیاہ رنگ کا ایک دانہ تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ جب حضرت حلیمہ کو یہ سب معلوم ہوا تو ڈر گئیں۔ اسی طرح حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس سے ایک بار یہودیوں کی جماعت گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیلات معلوم کر کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے حضرت حلیمہ سے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ ان کا قتل کا مشورہ سن چکی تھیں، لہٰذا انہوں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا کہ نہیں، یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے، اس لیے کہ پرانی کتابوں میں آخری نبی کی نشان میں یہ بھی ہے کہ وہ یتیم ہوں گے۔ چونکہ حضرت حلیمہ نے کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے، لہٰذا قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت حلیمہ ایک بار پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عکاظ کے میلے میں لے آئیں۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت بڑا مشہور میلہ لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے، کھیلتے کودتے اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔ حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس میلے میں گھوم رہی تھیں کہ کاہن کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی تمام نشانیاں نظر آ گئیں۔ اس نے پکار کر کہا، لوگو اس بچے کو مار ڈالو۔ حضرت حلیمہ اس کی بات سن کر گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے سرک گئیں۔ اس طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ لوگوں نے کاہن سے پوچھا کہ کس بچے کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا، معبودوں کی قسم، میں نے ابھی ایک لڑکا دیکھا ہے، وہ تمہارا دین ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور تم سب پر غالب آئے گا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں دوڑے مگر ناکام رہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر سے حفاظت فرمائی۔ حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھی کہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت پاس سے گزری۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت اور آنکھوں کی خاص سرخی کو دیکھا تو حضرت حلیمہ سے پوچھا اور کہا، اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک میں لے جائیں گے، یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سنتے ہی وہاں سے دور چلی گئیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ منورہ گئیں۔ ایمن بھی ساتھ تھیں۔ ایک دن مدینہ کے 2 یہودی ایمن کے پاس آئے اور کہا، ذرا محمد کو ہمارے پاس لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا، پھر ایک اپنے ساتھی سے بولا کہ یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو معلوم ہوا تو ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ روانہ ہوئیں، مگر راستے ہی میں ابو اب کے مقام پر وفات پا گئیں۔ آپ کو یہیں دفن کیا گیا۔ 5 دن بعد ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے حوالے کیا۔ ایک روز بنو مطلب کے لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے۔ یہ لوگ کیانہ شناس تھے، آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کا اندازہ لگا لیتے تھے، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اس بچے کی حفاظت کرو، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے اور کسی کے پاؤں میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ ایک روز حضرت عبد المطلب حجرہ اسود کے پاس بیٹھے تھے کہ نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک بڑا پادری بھی تھا اور اس نے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامت ہے جو اسماعیل کی اولاد میں ہونا باقی ہے، یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہیں۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں آن پہنچا۔ پادری کی نظر جوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، وہ چونک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں، کمروں، پیروں کو دیکھ کر چلا اٹھا کہ یہ وہی نبی ہیں، یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، یہ میرے بیٹے ہیں۔
اس پر پادری بولا، تب یہ وہ نہیں ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ اس پر عبد المطلب نے کہا، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا۔ پادری نے کہا، ہاں یہ ہوئی نا بات، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ حضرت عبد المطلب نے مرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کے سپرد کیا۔ امیں کہتی ہیں کہ جس وقت حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جنازے کے پیچھے روتے جاتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگران ہوئے۔ یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، 2 وقت سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی سب کو کافی ہو جاتا۔ سب کی سیر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر کے ساتھ بھی رہے۔ ایک بار ان کے ساتھ قافلہ میں یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی میں سے گزر ہوا جس نے سرکشی اونٹ رہتا تھا جو آنے جانے والوں کو روک لیتا تھا، مگر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا تو بیٹھ گیا اور چھاتی زمین سے رگڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے۔ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی کے پار لے گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل پر اگر آپ ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔